السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام، بزرگ اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دے انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والا مہینہ اسی وقت سے بنایا ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں بیان فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جنگ و جدال کی ابتدا کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے سینوں کو پیٹ کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے کپڑے چاک کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے جسموں کو زخمی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اس کا احترام زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دن نجات دی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یہ عاشورہ کا روزہ چلا آ رہا ہے۔ اس دور کے مشرکین بھی یہ روزہ رکھتے تھے، یہودی تو رکھتے ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن، اسی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ روزہ رکھتے تھے، ان کی خواتین روزہ رکھتی تھیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان سے بھی روزہ رکھواتے تھے، ان کو ان کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیتے تاکہ وہ اپنے کھلونوں میں کھیلنے میں مشغول رہیں، کھانے پینے کی چیز نہ مانگیں۔ تو شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو صورتحال یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، تمام صحابہ نے روزہ رکھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں روزہ فرض کیا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، عاشورہ کا روزہ اس کا استحباب باقی رہ گیا۔ لہذا ہمارے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت یہ ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگلا سال نہیں آیا، آپ نے حج کیا، محرم آیا، سفر ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باقی رہی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا یہ وہ دن ہے جس دن کے یہودی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی 2 روزے رکھو۔ تو ہمارے لیے افضل یہ ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ اگر چاند کی رویت میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو ہمیں ہر حال میں 10ویں کا روزہ ملے گا، لیکن اگر 10ویں اور 11ویں کا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور رویت میں گڑبڑی ہوتی ہے، چاند کی رویت میں گڑبڑی ہوتی ہے، تو 10ویں کا روزہ ممکن ہے فوتی ہو جائے، جبکہ اصل 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ روزے رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری 1 سال کی گناہ معاف کر دے؟ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو اللہ رب العالمین 1 سال کی گناہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں، یہ ان کے لیے سنت ہے، یہ ان کے لیے مستحب ہے، تو ہر مسلمان کو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے بجائے کچھ خرافات ہمارے درمیان رواج پا گئیں، کچھ بدعات ہمارے درمیان رواج پا گئیں۔ کس کے نام پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کر دیے گئے مظلومانہ طریقے سے، تو جتنے بھی نوحے وغیرہ ہو رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ وہاں مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اس لیے ہم ان کے غم میں ایسا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے غم کی وجہ سے اپنے رخسار پر تماچے مارے یا اپنے گریبان چاک کرے، چاہے پیٹ کر کے چاک کرے، چاہے پھاڑ کر کے چاک کرے، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ کسی کے انتقال کے بعد کہا جائے ہائے میرا شیر، ہائے میرا بیٹا، ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، ہائے میرا اکلوتا بیٹا۔ تو یہی تو ہو رہا ہے، یا حسین کا جو نعرہ لگ رہا ہے یا علی کا جو نعرہ لگ رہا ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر، جبکہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو جو غم منانے کی اجازت دی ہے کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر، تو وہ 3 دن ہم غم منا سکتے ہیں، 3 دن سوگ منا سکتے ہیں۔ سوگ منانے کا معنی یہ ہے کہ ہم بناؤ سنگار کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں استعمال کریں گے، ہماری خواتین جو بناؤ سنگار کی چیزیں وہ نہیں استعمال کریں گی، جو خوشی کے موقع پر پکوان پکتے ہیں وہ نہیں پکائے جائیں گے، بلکہ عام سی زندگی گزاری جائے گی ان 3 دنوں میں۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد زندگی عام رستے پر چلنے لگے گی۔ یہ شریعت نے ہم کو طریقہ دیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے روڈوں پر نکل کر کے، یہ کون سا غم ہے جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے؟ یہ کیسا غم ہے جو ہر سال لوٹ کر کے آ رہا ہے، اور غم 3 دن نہیں منایا جا رہا ہے، پورے مہینے چل رہا ہے؟ یہ کون سا غم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صریح مخالفت، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان بدعات پر، ان خرافات سے دور رہنا چاہیے،
اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اگر ہم دونوں دن روزہ رکھیں اور اپنے ہر مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے، روڈوں پر نہ آئے، تو جتنے بھی تماشے روڈوں پر ہو رہے ہیں وہ خود بخود اپنے آپ دفن ہو جائیں گے۔ وہ کس کو دکھائیں گے؟ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو۔ جب ہم روڈوں پر نہیں نکلیں گے، روزہ رکھیں گے، اپنے گھروں میں بند رہیں گے، تو وہ کس کو تماشے دکھائیں گے؟ جب ہم نکلتے ہیں تو ہم کو تماشا دکھانے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان صحابہ کو گالی دیتے ہیں جن کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی کیوں دی جا رہی ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی کیوں دی جا رہی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیوں گالی دی جا رہی ہے؟ اور یہ جو سوگ منایا جا رہا ہے، اگر یہ اسلامی سوگ ہوتا، اسلامی طریقے سے ہوتا، 3 دن منا کر کے ختم ہو جاتا۔ اگر سوگ منانا جائز ہی ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ منایا جاتا، جیسے آج منایا جا رہا ہے۔ اگر سوگ منانا درست ہی ہوتا تو ابو بکر صدیق کا منایا جاتا۔ اگر اس طریقے کا سوگ منانا درست ہوتا، عمر فاروق کی شہادت کا سوگ منایا جاتا، جن کی شہادت اسی محراب میں ہوئی، نماز پڑھاتے ہوئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ منایا جاتا، ان کی بھی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ اس کنویں کا پانی پینے سے ان کو روک دیا گیا، جس کنویں کو انہوں نے اپنی جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے وقف کیا تھا، اس کا بھی پانی پینے نہیں دیا گیا۔ روزے کی حالت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 40 روز تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا اور ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ اگر سوگ منانا درست ہوتا، حسین رضی اللہ عنہ کا اگر منایا جا رہا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور دیگر صحابہ کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے نام پر یہ ایک ناٹک ہے جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان انہی گالیوں کو سننے کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں ہے؟ صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ کو گالی دینا نفاق ہے، اور ہم انہی منافقین کی باتوں کو سننے کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں، اور گھروں میں آ کر کہتے ہیں بڑا اچھا نوحہ تھا، اس نے فلاں طریقے سے ماتم کی، اس نے فلاں طریقے سے ماتم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماتموں سے منع فرمایا، ان سے منع فرمایا، لہذا ہمیں باز رہنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا۔ سن 60 ہجری میں انتقال سے پہلے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے، موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ بیعت پہلے لے لیجئے، انتقال سے پہلے بیعت کسی کی لے لیجئے۔ لہذا مشورے کے طور پر یزید کو پیش کیا گیا کہ یہ اہل ہے، یہ حکومت چلا سکتا ہے، اس کے لیے بیعت لے لیجئے۔ حکومت چل رہی ہے، حکومت کہاں سے چل رہی ہے؟ دمشق سے چل رہی ہے، اور اس کے صوبے ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، اور جہاں جہاں تک اسلامی سرحد ہے یہ اسلامی ریاست کے صوبے ہیں۔ ان صوبوں میں بیعت کا فرمان جاری کیا گیا، تمام لوگوں نے بیعتیں لے لی۔ 6 لوگوں کے تعلق سے یہ خدشہ تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے یا ان کو اکسایا جائے گا، وہ بیعت نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے۔ مدینہ میں کا جو گورنر تھا اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا آپ بھی بیعت کر لیں۔ تو انہوں نے کہا، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ لہذا وہ دربار سے اٹھ کر کے اپنے گھر چلے آئے اور راتوں رات مکہ کے لیے نکل گئے، راتوں رات مکہ کے لیے نکل گئے، بیعت نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں جب مکہ نکل گئے تو ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی۔ مکہ جا رہے ہیں جانے دو، مکہ بھی ایک صوبہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط آنے لگے، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے خطوط بھیجے گئے۔ اب اس کی تصدیق کے لیے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، صورتحال کا جائزہ لو اور دیکھو کہ واقعی یہ جو خطوط ہم تک پہنچے ہیں درست ہیں، کیا ان کے موقف جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس پر قائم ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو 90,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے۔ اب حکومت سو کر نہیں چلائی جاتی، حکومت 24 گھنٹے بیدار رہتی ہے۔ یزید خلیفہ ہے، دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے اس کو خبر ہے، جاسوس اس تک خبریں پہنچا رہے ہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بھی چیز ہو رہی تھی اس کو معلوم تھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے۔ لہذا یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو بصرہ کا حاکم تھا، بصرہ کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کو کوفہ کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا، کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا، اور کوفہ کے حاکم جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو معزول کر دیا۔ کیوں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بڑے نرم تھے اور سادہ مزاج رکھتے تھے، وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، لہذا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور کوفہ اور بصرہ کو دونوں صوبوں کو ملا کر ایک کر دیا اور دونوں کا حاکم عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد انتہائی سخت آدمی تھا، انتہائی سخت آدمی، وہ لوگوں سے سختی کے ساتھ نہیں پڑتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے جتنے قبیلوں کے سردار تھے ان سب کو بلایا، اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان سب سے کہا، ان کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کی، اور ان سب سے کہا کہ دیکھو کوفہ میں کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے، ہمیں اطلاع ہے کوفہ میں اس طریقے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایکٹیویٹیز یہ جاری ہیں، تو کوفہ میں کسی قسم کی بدامنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی ملوث ہے تو میں اس کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھاؤں گا، اس کی لاش بھی اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سخت ترین بیان عبید اللہ بن زیاد کا سن کر کے جتنے لوگوں نے 90,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، مسلم بن عقیل وہیں کوفہ میں موجود تھے، ان کا ساتھ چھوڑ کر کے سب کے سب فرار ہو گئے، سب کے سب فرار، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، یہ اپنا سر چھپانے کے لیے جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں، کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں پوچھی جا رہی ہیں۔ بالآخر مسلم بن عقیل کسی بڑھیا کے گھر میں وہاں پیچھے چھپے ہوئے تھے، اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا اس نے دیکھا یہاں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دی ہمارے گھر میں وہ چھپے ہوئے، پکڑ لو۔ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں حضرت حسین سے۔ بہرحال پولیس آئی، مسلم بن عقیل کو پکڑ کر کے لے گئی اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ اکسانے کے کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے، لوگوں سے بیعت لے رہے تھے ایک نئی حکومت بنانے کے لیے۔ جب ایک حکومت چل رہی ہو، اس کے کسی صوبے میں نئی حکومت بنانے کا ارادہ کر لیا جائے یا نئی حکومت کھڑی کی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی جرم میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے اجازت مانگی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، آخری خواہش ان کی یہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا، انہوں نے بد دعا کی، جن لوگوں نے ہم کو بلایا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی بھی قرار نصیب نہ کر، ان کو کبھی بھی قرار نصیب نہ ہو۔ لہذا اس وقت سے لے کر آج تک جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ان کے پاس قرار نہیں ہے، یہ دن آتے ہی ان کے اوپر غم چھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے سزا مقرر ہے کہ انہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا، لہذا یہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، پیٹتے ہیں، کاٹتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید کر دیا گئے۔ فرزدق ایک شاعر تھا، کوفہ سے نکل کر کے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے چل چکے تھے، مکہ سے چلے، راستے میں پہنچے، فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے کہا کوفہ کے حالات خراب ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں، اگر کوفہ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ قطعاً نہ جائیں۔ تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کا خون کر دیا گیا وہاں، تو ہم اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ہی لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہو گے تو میں اکیلا جا کر کیا کروں گا، لہذا کہا کہ چلو کوفہ کی طرف، وہ بھی چل پڑے۔ تو کوفہ کی طرف مکہ سے نکلنے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا تھا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، مجھے خون کی بو آتی ہے، آپ کے والد کو انہوں نے نہیں چھوڑا، آپ کے بھائی کو نہیں چھوڑا، آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے، آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ ذرا سا دور آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو نبوت اور رسالت کے ذریعے سے عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، آپ کو عزت دی، بنو ہاشم کو عزت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی چلایا، دین بھی چلایا، دین کی بھی تعلیم دی، دین کو بھی لوگوں کو سکھایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کے ذریعے بنو ہاشم کو عزت دی، اب تم دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، یا تو دین کے ذریعے تمہیں عزت دے گا یا حکومت کے ذریعے سے عزت دے گا۔ اب دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بھی ایسا بنو ہاشم میں نہیں ہے جس کو دین کے ذریعے سے بھی اس کو عزت ملی ہو اور حاکمیت کے ذریعے سے بھی، حکمرانی کے ذریعے سے بھی عزت ملی ہو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال صحابہ کی ایک جماعت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں منع کیا تھا، اور اس وقت تمام حاجی، حج کا مہینہ تھا، تمام حاجی مینا میں موجود تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، فرزدق نے آ کر کے منع کیا، کہا مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، پھر بھی ان کی بات نہیں مانی گئی، کیونکہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم خون کا انتقام لیں گے، اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کوفہ کی طرف، اور عبید اللہ بن زیاد نے فوج تیار کر رکھی تھی، ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ 4000 کی فوج کھڑی ہے، اور یہاں 72-73 لوگ ہیں جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں۔ ان کا حکم تھا کہ کوفہ میں داخل نہ ہونے پائیں۔ کوفہ سے قریب فوج کھڑی ملی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 باتیں رکھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں ہم سب کو وہاں واپس ہو جانے دو، ہم جا کر چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ بات قبول نہیں کی، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا، یہ مدینہ چلے جاتے، تو پھر ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کے پاس آتے اور ان کو اکساتے، پھر حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے، جیسے ابھی بھی خطرہ بنے ہیں۔ نمبر 2، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں کافروں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ بھی بات عبید اللہ بن زیاد نے قبول نہیں کی، کہا کہ اگر کسی سرحد پر بھیجتے ہیں تو ان کو فوج دینا پڑے گا، فوج کی کمان یہ کریں گے، لہذا اگر انہوں نے فوج بڑی کر لی تو پھر حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تیسری بات حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہاں جا کر کے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، اس کو اپنا خلیفہ مان لیتا ہوں اور اپنے معاملات ان سے طے کر لیتا ہوں۔ یہ بات عبید اللہ بن زیاد نے قبول کی، لہذا عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے بیٹے عمر تھے۔ ان کی کمان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھرانے کو باحفاظت پہنچایا جا رہا تھا دمشق میں، کیونکہ دمشق میں یزید موجود تھا، حاکم وہی موجود تھا، لہذا حفاظت کے ساتھ ان کو لے جایا گیا، بائی پاس نکالا گیا، کوفہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کوفہ سے بائی پاس جو راستہ نکلتا ہے دمشق کی طرف، ادھر کے لیے نکلے، اور چلتے چلتے 2 دن یا 3 رات کے فاصلے پر کربلا پڑتا ہے، کربلا میں انہوں نے پڑاؤ کیا، خیمہ زن ہوئے آرام کرنے کے لیے، کیونکہ بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، آرام ضروری ہے۔ تو وہاں جب انہوں نے قیام کیا تو گھوڑ سواروں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے ملنے دیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا ملنے نہیں دیں گے، کیونکہ تمہارے ساتھ تلوار ہے، تلوار پہلے ہمارے پاس جمع کراؤ، پھر اس کے بعد ملنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تلوار تو نہیں رکھیں گے، کافر ملنے بھی نہیں دیں گے۔ اور جتنے دن بھی وہاں قیام کیا، عمر بن سعد اور ان کی فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتی رہی، ان کے پیچھے نماز پڑھتی رہی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الگ نماز پڑھ رہے ہیں یا الگ نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے،
ان کی حفاظت بھی عمر بن سعد کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد ایسا بدبخت آدمی نکلا، اور اس کے جو مشیران تھے، جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، وہ بھی وہی تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے بلایا تھا، آ جائیے ہم آپ کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے خطوط بھیجے تھے، وہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھی ہے، وہ گواہ بھی ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا، انہوں نے اکسایا تھا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحیح سالم یزید کے پاس دمشق پہنچ جاتے تو سب کے سب جتنے لوگوں نے خط دے کر کے بلایا تھا، بغاوت کے الزام میں سب کی گردنیں نپ جاتی، سب کو حکومت سے بغاوت کے نتیجے میں قتل کر دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو مشورہ دیا، مرغا ہاتھ میں آ گیا تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اگر تم ان کو پکڑ کر کے رکھتے ہو یا ان کے ساتھ حادثہ کوئی ہو جاتا ہے، مار دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو یزید تم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ تم نے ایک جو چیز رونما ہو رہی تھی تم نے اس کو دبا دیا، تو تمہارا مقام اور مرتبہ یزید کی نگاہ میں بڑھ جائے گا اور تم کو پروموشن مل جائے گی۔ اب یہ بدبخت پاگل آدمی اس نے قبول کر لیا، بات تو ٹھیک کر رہے ہو، لہذا عمر بن سعد جن کے کمان میں یہ قافلہ جا رہا تھا، عمر بن سعد کو معزول کر دیا اور ایک دوسرے کمانڈر کو بھیجا، جاؤ۔ عمر بن سعد معزول ہو گئے، ایک نیا آدمی آیا، اس کے ساتھ کون تھا؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بلایا تھا، آ جائیے ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان لوگوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جو خطوط ان کے پاس موجود ہیں وہ خط جلا دیے جائیں، لہذا ہر خیمے میں انہوں نے آگ لگا دی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کس خیمے میں خط موجود ہے۔ اب خیموں میں جو بچے تھے، جو خواتین تھیں، وہ سب کے سب باہر نکل آئیں اور خط جل کر کے راکھ ہو گیا۔ ایک ثبوت انہوں نے مٹا دیا، دوسرا ثبوت جو خیمے سے نکلا ان سب کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ اصل واقعہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زمین تبدیل نہیں ہوتی، زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ ہمارے مورخین، شیعوں کے مورخین، جو ہم قصے سن رہے ہیں اسٹیجوں سے، وہ کیا ہوتا ہے، مکہ سے نکلے سیدھے کربلا میں بھیج دیتے ہیں، یہی چھپانے کے لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قبول کی کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں اور اس سے اپنے معاملات طے کر لیتا ہوں۔ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ ہوتے ہیں، ائمہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہمارے جو امام ہوتے ہیں، ان کے امام کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام ہیں، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حسین۔ یہ کہتے ہیں ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیں، ان سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیتا ہوں، اس سے اپنے معاملات طے کر لیتا ہوں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر کہتے ہیں غلط کیا تو پھر ائمہ معصوم کہاں رہے؟ لہذا یہ تینوں باتیں چھپا لے جاتے ہیں، سیدھے کربلا پہنچا دیتے ہیں، یہ واقعہ بیان ہی نہیں کرتے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت مظلومانہ ہے، ان ظالموں نے شہید کیا محض اس لیے تاکہ ان کی گردنیں بغاوت کے جرم میں نہ ناپی جائیں، انہیں نہ قتل کیا جائے۔ لہذا ان سب لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو شہید کر دیا اور اپنی گردنیں بچا لی۔ تاریخ میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جن جن لوگوں نے خط دے کر کے بلایا تھا ان میں سے کوئی ایک مارا گیا ہو، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کا جرم ہے۔ اسی وجہ سے زین العابدین جو بیمار کربلا تھے، جب وہ واپس آئے کوفہ میں، تو کوفہ کی خواتین اور ان کے لوگ وہاں ان کو دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روتے کیوں؟ تمہارے علاوہ مارا کس نے ہمیں ہے؟ آپ کربلا سے دمشق راستہ جو جاتا ہے، آپ پیمائش کر لیں کتنی میل ہے، اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑایا جائے تو وہ کتنے دنوں میں پہنچے گا دمشق؟ آپ پیمانہ کھول کر کے دیکھ لیں، جو گوگل ہے گوگل پر سرچ کر لیں کتنے میل ہے، اور تیز رفتار گھوڑا ایک دن میں کتنی دور جا سکتا ہے، اور وہاں سے خبر لے کر کتنی جلدی واپس آ سکتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ میرے بھائیوں، دمشق تک یہ خبر پہنچنے ہی نہیں دی گئی،
تاکہ وہاں سے کوئی فرمان آئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ دمشق تک خبر ہی نہیں پہنچی اور اس سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کا، اور اس کے پیچھے جتنے یہ کوفہ کے جو شیعان تھے ان کی یہ کارروائی ہے، ان کا یہ عمل دخل ہے۔ یزید کا کوئی حکم نہیں تھا، یزید کا صرف حکم یہ تھا بغاوت نہ ہونے پائے، کوفہ میں ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے، بس اتنا حکم ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ لوگ دمشق پہنچے تو یزید نے ڈانٹا پھٹکارا عبید اللہ بن زیاد کو اور کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اگر عبید اللہ بن زیاد کے خاندان کے ہوتے تو قطعاً وہ یہ کام نہیں کرتا جو اس نے کیا ہے۔ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا خاندان ایک ہے، دونوں قریشی ہیں، یہ بنو امیہ قبیلہ کے ہیں، یہ بنو ہاشم کے ہیں، اور دونوں اوپر جا کر قریش بن جاتے ہیں، دونوں کا خاندان ایک ہے۔ عبید اللہ بن زیاد تو کوئی اور ہے، لہذا اس نے کوئی رحم نہیں کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھرانے کے لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جو نہیں بیان کیا جاتا عام طریقے سے، حالانکہ حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے قصے کہانیاں بیان کی جاتے ہیں۔ سکینہ کا دوپٹہ چھین لیا، وہ پانی پینے کے لیے گلاس کو منہ میں لگایا، تیر چلایا، اس کے حلق میں اٹک گیا، وہ وہاں پر مر گیا۔ وہ مشکیزے میں پانی بھر کر کے لا رہا تھا، اس کے مشکیزے کو مار دیا، سارا پانی بہہ گیا۔ اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں محض رلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر سینہ پیٹنا ثواب کا کام ہے تو جو شیعہ ذاکرین ہیں وہ سینے کیوں نہیں پیٹتے؟ اگر اپنے جسموں کو زخمی کرنا ثواب کا کام ہے، جتنے شیعہ ذاکرین ہیں وہ اپنے جسموں کو کیوں زخمی نہیں کرتے؟ کیوں اپنے ماتھے کو نہیں کاٹتے چھریوں سے، چاقوؤں سے؟ اپنے سینوں کو کیوں نہیں کاٹتے؟ شیعہ ذاکر تیری چھاتی کیوں سلامت ہے؟ غریب عوام اپنی چھاتیاں پیٹ رہی ہے، اپنے جسموں کو کاٹ رہی ہے، شیعہ ذاکر کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، وہ صرف رلانے کے لیے جا کر کے بیٹھتا ہے، اور جو جتنا زیادہ رولا لیتا ہے لوگوں کو اتنا زیادہ اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ سب پیسوں کا کھیل ہے جو آج ہو رہا ہے، ڈھونگ رچا جا رہا ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تعزیہ بنا کر کے ہو، علم اٹھا کر کے ہو، جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں سب کے سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ اس کا تعلق سوگ سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر سوگ کرنا ہوتا تو صرف 3 دن جائز تھا، وہ اس زمانے کے لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ ہر سال اس کو کرنا یہ ڈھکوسلا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔